کہنے لگے مجلس کے لیے پڑھنے کو کبھی منع مت کرنا، یہ مت کہنا میں مجلس سنتا ہوں۔ اور دیکھو بیان کر رہا ہوں 18-19 مجلس دشمن کی بھی پڑھنا، اس لیے کہ مجلس دشمن کی نہیں ہے، مجلس حسین کی ہے، لہذا مجلس سے انکار مت کرنا، چاہے تھوڑی دیر پڑھنا، 15 منٹ پڑھنا، مگر کبھی مجلس کو یہ نہیں کہنا کہ میں پڑھوں گا نہیں۔ کوئی بھی کہے کہ مجلس پڑھنا ہے کہ یہ پڑھنی ہے، اور اس رتبے کے عالم تھے، بہت عاشق حسین، ظاہر عالم تھے۔ 10 محرم کو ان کا انتقال ہوا، 10 محرم۔ بہت سے اساتذہ گئے، حمید الحسن صاحب ان کے 40 تھے، اور باوجود اس کے جو نازیہ کے مدرس تھے، مدرس اعلیٰ، مگر جب وہ جا رہے تھے اور آخری بار تو سلطان المدارس کے علماء، مدرسین، سلطان المدارس کے طلاب اور لکھنؤ کے جتنے بھی دینی مدارس کے طلاب میں سب چارباغ اسٹیشن پر ان کو چھوڑ دیتے اس مرتبے پہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجلس حسین وہ ہے کہ جس کے لیے منع کرنے کا سوال نہیں ہے، لہٰذا مجلس کو منع مت کرنا۔ میں نے آپ کے سامنے افتتاح قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیں اس پہ۔ ہر سورے کا جز ہے سوائے سورہ توبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ توبہ حالت غضب میں نازل ہوا، اس لیے سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور نہ پڑھنا چاہیے۔ پڑھنا بدعت ہے عمدن، دیدہ دانستہ، کیونکہ آپ اپنا اضافہ کر رہے ہیں، لہذا آپ کو پڑھنا نہیں ہے، وہ ہے بھی نہیں۔ بقیہ جتنے بھی سورے ہیں سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہ 2 صفتیں ہیں۔ علماء نے، ادباء نے فرمایا من فرق بین الرحمن والرحیم، تو ہم نے نہیں، ہمارے علماء اہل سنت کے جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، جو جب پوچھا گیا خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ رحمان میں اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ کہا رحمان دوستوں کے لیے بھی ہے اور دشمنوں کے لیے بھی ہے، اور رحیم مسلمانوں مومنوں کے لیے ہے، لہذا اس کی ذات ایسی عظمت باعظمت ہے کہ اس کی رحمت اس کے دشمنوں کے لیے بھی ہے اور اس کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے۔ رحمان مشرکوں کے لیے، کفار کے لیے، اہل کتاب کے لیے، اور رحیم مومنین و مسلمانوں کے لیے۔ درود پڑھے محمد علیہ ہر کتاب پر۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمان اور مومن کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے، نیا کپڑا، کھانا، لباس، کچھ بھی استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے تو اس نعمت کا سوال قیامت میں اس مسلمان مومن سے ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صفت۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیا کپڑا پہننے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کپڑا پہنے تو قبلہ رخ ہو کر کے پہنے، جب پائجامہ پہنے تو قبلہ رخ نہ پہنے، کھڑے ہو کر کے نہ پہنے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا 3 دن جو مومن مسلمان کھڑے ہو کر کے قبلہ رخ پائجامہ پہنے یا پینٹ پہنے، 3 دن تک اللہ فرماتا ہے 7 دن تک اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔
یہ ادب اسلامی ہے. سب کو یہاں بین الفریق ہے، چاہے علماء اسلام ہو یا علماء شیعہ ہو. یہ عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے حدیث، من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، کتب اللہ بکل حرف 4,000 حسنات. جو بندہ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، نصوص بیان کر رہا ہوں اما خاصہ، جو بندہ مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ ہر حرف کے بدلے میں 4,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، ہر حرف کے بدلے. وَمَحَا عَنْهُ 4,000 سَیِّئَةً، اور 4,000 اس کے درجے بلند کرے گا. وَمَحَا عَنْهُ 4,000 سَیِّئَةً، 4,000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے محو کر دے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے نماز پڑھی تو ہر حرف کے بدلے میں 4,000 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بے سے چلیے اور رحیم تک پہنچیے، کتنے حروف ہوئے، اور انہی حروف کو ضرب دے دیجئے تو کتنی نیکیاں ہو گئی، کتنے درجے ہو گئے، کتنے گناہ مٹ گئے. درود پڑھیں محمد علیہ محمد. کتنے گناہ. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا نتیجہ ہے. اور مولا کائنات نے فرمایا کہ جو قرآن مجید میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے اندر رکھا جاتا ہوں. میں عام آدمی صاحب کی روائی کہ حاصل ایمان سمجھ میں آ گیا، قیام صاحب حاصل ایمان سمجھ میں آ گیا، تا حد امکان سمجھ میں آ گیا، ایک نقطے کا سمجھنا تھا کہ بس کل کا کل قرآن سمجھ میں آ گیا. درود پڑھے محمد علیہ. ایک نقطے کا سمجھنا تھا کہ بس کل کا کل قرآن سمجھ میں آ گیا. تو کیسے؟ ذرا نقطہ ہٹا دیجئے، کسی بچے سے پڑھوائیے. جب نقطہ نہ ہوگا تو یہی نہ پتہ چلے گا کہ کیا ہے، تے ہے یا سے ہے یا بے ہے یا کیا ہے. لہذا جب نقطہ رکھیں گے تو پتہ چلے گا بے، اوپر نقطہ رکھیں گے تو تے ہوگی، جب 3 نقطے اوپر رکھیں گے تو سے ہوگی. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ میرا مقام قرآن کے لیے ایسے ہے کہ جیسے کیلی کے لیے، چکی کے لیے کیلی کا ہوا کرتا ہے. درود پڑھے محمد علیہ. یہ کون ہے مفسر قرآن؟ کتنے بڑے عالم تھے. ایک واقعہ سنیں آپ کہ کتنے بڑے عالم تھے. اختصار کے ساتھ مولا کائنات، آج بڑے بڑے مفسرین، علامہ محمد حسین طباطبائی نے 20 جلدیں لکھی، علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر قرآن میں 20 جلدیں لکھی، آیت اللہ علامہ خمینی کے داماد نے علامہ شہاب الدین اشراقی نے 60 جلدیں لکھی. مگر واحد عظمت مولا کائنات، یہ کتنا بڑا مفسر قرآن ہے، کتنا بڑا عالم ہے کہ جس وقت جناب ابن عباس کے سامنے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی تو مغرب کی عشاء کے بعد شروع کی ہے تو طلوع فجر ہو گئی. درود پڑھے محمد علیہ. اور پھر کیا فرمایا مولا کائنات نے؟ اے ابن عباس کا مولا کیا تفسیر قرآن ختم ہو گئی؟ یہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہے. اب عظمت مولا کائنات سمجھے کہ قرآن کیا ہے، عظمت قرآن کیا ہے. قرآن اتنی بڑی کتاب ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو، مگر اسے سمجھے گا کون؟ سمجھے گا وہ کہ جس کے لیے قدرت نے آواز دی کلا شیء احسنہ فی امام مبین. ہم نے ہر چیز کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے. یہ کون امام مبین ہے عزیزان گرامی کہ جب ابن عباس کے سامنے تفسیر کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی
تو صبح ہو گئی. مولا نے فرمایا، مولا سے فرمایا کیا تفسیر قرآن ختم ہو گئی؟ اے ابن عباس، اس اللہ کی عزت و جلال کی قسم جس نے پیغمبر کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کائنات کو خلق کیا، دنیا کو خلق کیا، اگر علی قیامت تک تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کر دے تو کم ہوگا. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. تو ہم مفسر لکھتے جائیں کہ ہم 40، ہم نے 60 جلدیں لکھی ہیں، ہم نے 60 جلدیں لکھی ہیں. افسوس کہ اس زمانے کے رائٹر نہ تھے، ٹیپ نہ تھے جب مولا تفسیر بیان کرتے تھے. اس کے معنی یہ ہے کون دنیا میرے مولا کا جواب لا سکے گی کہ جس کا جو ایک آیت کی تفسیر جو ہے وہ قیامت تک کرے، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. فخر انبیاء نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ درود پڑھے محمد عالم. کتنا بڑا عالم، اتنی بڑی ہستی ہوگی وہ کہ جو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تفسیر بیان کر رہی ہے اس کے لیے صبح ہو گئی. اور اس کے بعد بھی یہ فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اے ابن عباس، قیامت تک بھی اگر علی تفسیر قرآن بیان کرے تو ختم نہ ہوگی. حضور والا جب ایک آیت کی تفسیر ختم نہ ہوگی تو پورے قرآن کی تفسیر کیسے ممکن ہے؟ درود پڑھے محمد علیہ وسلم. شیطان کیا کہتا ہے؟ سنیے بسم اللہ الرحمن. شیطان کیا کہتا ہے؟ کہا بھائی تم مسلمان مومنین کا غلبہ حاصل کر لیتے ہو. کہ لے ہاں. کیا بات پہ کرتے ہو؟ خواب میں دیکھا شیطان کو بہت موٹا ہو رہا ہے، بہت کمزور ہو رہا ہے. پہلے اس کو دیکھو آپ کہ بھائی تم کیوں کمزور ہو رہے ہو؟ ایک مومن نے خواب میں دیکھا جیسے آپ نے یا میں نے ابلیس کو بہت ویک ہو گیا ہے، ضعیف ہو رہا. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت ہے، بہت ویک ہو گیا ہے. کون ہے آپ؟ میں ابلیس ہوں جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. میں بہت کمزور ہو گئے، نہیں کو لاغر ہو گئے. کہنے کیا کروں؟ جب بندے مومن مسلمان ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کرتا ہے تو میں ویک ہوتا چلا جا رہا ہوں، کمزور پڑ گیا ہوں. ضرور پڑے محمد علیہ. دوسرے مومن سامنے خواب میں دیکھا کہ شیطان سامنے آیا، وہ دیکھا معلوم ہوا جیسے شیر. کون؟ میں ہوں ابلیس، میں ہوں ابلیس. او ابلیس، تم بہت دلیر ہو رہے ہو اور بہادر طاقتور ہو رہے ہو. کہ کیا کریں؟ جب کوئی بھی کام کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہی نہیں ہے، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا تو میں موٹا ہو گیا ہوں. اب میں تجھے پچھاڑنے کے لیے آیا ہوں. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. تجھے گرانے کے لیے آیا ہوں. یہ ہے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا سمجھے کہ جس کتاب کو اللہ نے شروع کیا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو کہ رحمان و رحیم. اور کتابوں میں موجود ہے، اپنی طرف سے نہیں پڑھا جا رہا. علماء نے لکھا ہے. یہ فرعون کون تھا؟ اب فرعون بھی منافق تھا، ظاہر داری کچھ اور باطن کچھ اور. اس نے جو محل بنوایا معلوم کیجئے گا. صاحب سید علی صاحب نے یہ بات پڑھی تھی، سید علی نے، کیا صحیح ہے؟ اس نے جو اپنا محل بنوایا تھا تو وہ تو دعویٰ الوہیت تو کرتا تھا. اچھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نئی بات ہے؟ یہ تو بہت پرانی آیت ہے، دیر ہو جائے گی، بہت پرانی. پہنچ گیا ماشاءاللہ آپ کا ذہن. جناب یوسف کو تولا جا رہا تھا، جناب یوسف کو تولا جا رہا تھا تو کیا ہوا تھا؟ لوگ خزانے لے کر کے جا رہے تھے بھر بھر کے. ایک بڑھیا بھی پہنچی کہ بھائی تم کیا کر رہی، تم کیا لائی؟ وہ 2 تولے سونا لے کے آئی یا آدھا تولا سونا لے کے آئی. کہ لوگ بوریاں بھر بھر کے سونا لے کے آ رہے ہیں، پلہ ہی برابر نہیں ہوتا. ایک پلے میں یوسف، دوسرے پلے میں خزانے. دنیا کے خزانے آ گئے مگر پلہ برابر نہ ہوا. اچھا اس ضمن میں کہتا جا رہا ہوں، اس بڑھیا سے کہا کہ تم کیوں لے کے آئی ہو؟ کہ ہاں جب خریداروں میں مورخ لکھے گا تو مجھ بڑھیا کا نام بھی لکھے گا.
تو मैं भी बड़ा जाकिर नहीं हूँ मजलूम करबला का। लोग बड़े बड़े दूर जाते हैं, बड़े बड़े लिफाफे जो है जेबों में बन करके लाते हैं, अब मर्तबा क्या है। तो मैं भी कहूंगा मौला से कि मैं भी आपका छोटा जाकिर हूँ, 2 तोले सोना मैं भी लेके आया हूँ। लोग भर भर के सोना लाए, दूर पड़े मोहम्मद आले। लिहाजा जब तोला गया, आखिरी बात, अब तोला जा रहा है, कुछ नहीं, बराबर ही नहीं हो रहा। जनाब यूसुफ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अरे नबुव्वत को दुनियावी खजानों में तोल रहा है, दुनियावी माल में रिसालत को तोल रहा है। क्या कह रहा है, कैसे तुल जाएगी? समझे वेट किसे कहते हैं? कुरान में अल्लाह ने फरमाया, लो अंदल्ला हाज़ल कुरान अला जबलिन ला रायतहु मुतसद्दियन मिन खश्यति अल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो अल्लाह खौफ इलाही से पहाड़ पारा पारा हो जाता। यानी वेट है कुरान में, यानी है वेट कुरान में। कैसे साबित हुआ? आज जमाने रसूल में साबित नहीं हुआ, जमाने यूसुफ में साबित हुआ। जनाब अब ये आयत ऐसी नहीं है कि जो आज नाजिल हुई है। अरे जनाब यूसुफ को कैसे खबर हो गई, कहाँ है वो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अरे एक पर्चे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दे, देखिए बराबर कैसे नहीं होता। एक पर्चे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया और इधर जनाब यूसुफ के पास रखा गया, पल्ला बराबर हो गया। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले। ये कुरान का बोझ, ये है कुरान का बोझ। दुनिया समझी कुरान में वजन है या नहीं? कुरान में वजन है। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इतना वजन है तो पूरे कुरान में कितना वजन होगा। लिहाजा ये रूहानी किताब है, इसीलिए रसूल ने फरमाया कि 2 वजनी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, 2 वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं। ये वजनी से बात ये नहीं है अजीजाने गिरामी, नुक्ता कहता चलूं कि वजनी से ये बात नहीं है कि ये वजन है, बल्कि इसका रूहानी और नूरानी वजन है, नूरानी और रूहानी वजन है। 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूं, दूसरे अहले बैत छोड़े जा रहा हूं। 2 वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कुरान का बोझ भी समझ में आ गया कि कितना वेट है, और अहले बैत का भी वेट समझ में आएगा आपके। कहता चलूं, जब बुतों को तोड़ा जा रहा था, कौन अफजल है? रिसालत अफजल है। हम बढ़ाते नहीं है, आखिरी बात, हम बढ़ाते नहीं है। कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम बढ़ाते नहीं है। मगर जब देखिए एहतराम की बात है, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह मौलाए कायनात मौलाए कायनात। हम किताब पे कोई दूसरी किताब रखते हैं? नहीं रखते। हमारे बच्चों को ऊंचाई पे रखते हैं, मगर किताब खुदा पे कोई किताब नहीं रखते। ये हमारी अदब और तहजीब है माशाअल्लाह तमाम मोमिनीन के मुसलमानों क्योंकि एहतराम है, ताजीम है। कुरान पर कुरान रख देंगे, कुरान पर कोई दूसरी किताब नहीं रखेंगे अजीजाने गिरामी। लिहाजा मौलाए कायनात बुतों को तोड़ा जा रहा है। क्या कैसे तोड़ा जाए? तो कोई नशेनी थोड़ी आएगी, कोई टिफाई थोड़ी आएगी। हुजूर ने फरमाया कि तुम मेरे पर खड़े हो जाओ। आपका मकाम, मैं आपके ऊपर कैसे खड़ा हूं, आप मेरे ऊपर खड़े हो। रसूलुल्लाह है, एहतरामी तो होगा। अच्छा आओ, खड़े हुए। अब जब रसूल खड़े हुए, मौलाए कायनात खड़े हुए। मौलाए कायनात नीचे खड़े हुए, रसूलुल्लाह पूरा नीचे आ गए। कहा अली क्या बात है, तुम तो बड़े बहादुर हो, दरे खैबर को भी उखाड़ के फेंकोगे? कि नहीं, ए अली ये रिसालत का बोझ है, ये रिसालत का बोझ है। उसके बाद मौलाए कायनात खड़े हुए, रसूल खड़े हुए, मौलाए कायनात दोष पर खड़े हुए। कहा अली क्या महसूस कर रहे हो? या रसूला ऐसा लग रहा है कि आसमान से चांद और सितारे तोड़ करके लेके आऊंगा, आज मैं अपनी मेराज समझ रहा हूं। ये हुआ वेट अजीजाने गिरामी। तो ये अहले बैत पे भी बोझ है, रूहानी बोझ और है, गेहूं की बोरी और है, नाच की बोरी और है। आप जो है इस बोझ को अपने इस मिजाज से समझ रहे हैं कि ये दुनियावी माल का बोझ है, ये रूहानी बोझ है, ये नूरानी बोझ है। और जब रूहानी और नूरानी बोझ है तो इसको रूहानी और नूरानी ही बर्दाश्त कर सकता है, कोई दूसरा नहीं बर्दाश्त कर सकता। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले।
دنیا سمجھے کہ قرآن کیا ہے، دنیا سمجھے اہل بیت کیا ہے۔ رسول اللہ دونوں کو لے کر کہہ کے گئے کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، دوسرے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمان رکھتے ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمان رکھتے ہیں۔ یہ بات ہمیں کو زیبا ہے، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات ہمیں کو زیبا ہے، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دو ہاتھ خدا نے ہم کو دیے، دونوں میں حکم پیغمبر، ایک ہاتھ میں عطرت کا دامن، ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں۔ مگر عزیزوں، لوگوں نے رسول کی اس حدیث پر عمل کیا؟ مجھے تو نہیں نظر آیا۔ اس لیے قرآن بھی نہیں مانا انہوں نے، قرآن بھی نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ سرکار فرمائے، سرکار کے کلام کو اللہ اپنا کلام بنا، یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار اس قوم نے تو قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ تو قرآن کو تو مان لیا ہوتا ہے جب دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم قرآن کو مان لیں، مگر رسول اللہ فرما رہا ہے، رسول شکوہ کر رہے ہیں، اے پروردگار اس قوم نے تو قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ اہل بیت کی دعا تھی الگ ہے، نہیں نہ اہل بیت کو مانا نہ قرآن کو مانا۔ شرف ہم لوگوں پہ ہے، ہم نے قرآن کو بھی مانا، اہل بیت کو بھی مانا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار اس میری قوم نے جو ہے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو بھی مانا ہوتا تو تسلیم تو کیا ہوتا۔ رسول نے تو فرمایا دو بدنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن کا احترام کیا، قرآن کو جلایا گیا، قرآن کو جلایا گیا، پہنچ گیا آپ کا ذہن۔ اللہ اکبر۔ جب ولید نے ملعون نے تفاول کیا ہے تو اس میں آیت لگی وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ۔ ملعون نے جب تفاول کیا قرآن کا تو اس میں آیا کہ ہر باغی سرکش وصل جہنم ہو گیا۔ تو قرآن کو زمین پہ پٹکا کہ جب میں جہنم میں ہی جاؤں گا تو یہیں تجھے کیوں نہ پٹک دوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کو زمین سے بھی دے مارا گیا، قرآن کو جلایا بھی گیا، قرآن کو آگ بھی لگائی گئی۔ عزیزان گرامی، اگر قرآن کو جلایا گیا، قرآن کو زمین سے دے مارا گیا تو اہل بیت کے خیمے بھی جلائے گئے۔ دیکھ جائیے، جو ظلم قرآن پر بھی ہوا تو اہل بیت بھی پھر قرآن کی اگر توہین کی گئی تو اہل بیت کی بھی توہین کی گئی۔ کہ کون حسین عزادار؟ آج اب عزاداری کرنے کے لیے آئے ہیں، اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ محرم کی 5 تاریخ تمام ہو چکی، اب 6 تاریخ ہونے والی۔ اجر رسالت کیسے؟ جب آیت نازل ہوئی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول کہیے تبلیغ رسالت کا بدلہ تو یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت اور مودت کرو۔ ارے یہ محبت ہے، یہ مودت ہے۔ اتنا ہی بڑا اختلاف ہو اللہ نہ کرے، میں بھی اپنی بستی میں اتنی عمر کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی قدورت ہوتی ہے تو آداب اہل اسلامی یہ ہے کہ اگر نظریاتی اختلاف بھی ہے تو جنازے میں ہر شخص جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ نہیں ہمارا اختلاف تھا مگر ہم یہ بے ادبی کے خلاف ہیں کہ ہم جنازے میں نہ جائیں۔ اگر شادی بیاہ میں نہیں گئے ہیں تو جنازے میں تو جاتا ہے انسان۔ یہ آداب میں داخل ہے کہ لڑائی اپنی حیات تک تھی مگر مرنے کے بعد ہم جنازے میں شرکت کریں گے۔ مگر یہ کیا ہو رہا ہے عزادارو؟ خوشی میں منایا جاتا ہے، خوشی میں منا کر کے لاتے ہیں مگر رنج میں منا کر کے نہیں لاتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی جوان موت کسی کی ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ منانے کے لیے آئیے، جنازے میں آئیے۔ خود انسان کا دل بے قرار ہو کر کے انسان جنازے میں آتا ہے کہ نہیں ہے۔ ہماری سیرت ہے آل محمد علیہ السلام کی کہ ہمارے دل میں حسین کا دل ہے، ہم محب اہل بیت ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جنازے میں مرنے والے کی آنا چاہیے۔ عزادارو یہ جنازے میں آیا جا رہا ہے۔ ادھر رسول دنیا سے گئے
اور دروازے میں آگ لگا دی گئی، دروازہ جلا دیا گیا۔ رسول کی بیٹی فریاد کر رہی ہے، ابتدائے ظلم، ایسی رسول کی چاہنے والی کہ جس کے دروازے پر آ کر کے رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے، آگ اور لکڑیاں جمع ہو گئی، آگ لگا دی گئی، رسول کی بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ گلا، ان کے شوہر کے گلے میں رسی ڈالی گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قیامت نہیں ہو رہی ہے؟ اور اس کے بعد جب رسی گلے میں ڈال کر کے لے کر کے گئے ہیں اور دونوں دروازوں کے درمیان شہزادی دبی ہیں، تو تاریخ میں یہ ہے کہ آپ کی چیخ نکلی، آج ایسے ملعون ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ یہ تو قیامت میں بتائیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کچھ نہیں ہوا، یہ تو روز محشر پتہ چلے گا کہ کچھ نہیں ہوا، کسی نے دروازہ نہیں جلایا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں منافقوں کی کہ آگ نہیں لگائی، دھمکی دی، تو یہ روز محشر پتہ چلے گا کہ آگ لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی، دروازہ جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا یا نہیں گرایا تھا، آگ لگائی گئی تھی یا آگ لگائی گئی تھی، گلے میں مولائے کائنات کے رسی ڈالی گئی تھی یا نہیں گئی تھی، ڈالی گئی تھی۔ اور جب ہوش آیا ہے بی بی شہزادی عالم کو، نائنا ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا بی بی ابھی گلے میں رسی ڈال کر کے باہر لے کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر! ادھر اس شہزادی کو پتا چلا کہ میرے شوہر کو گلے میں رسی ڈال کر کے لے گئے، فوراً آواز بلند ہوئی، اے فضا، اے فضا ذرا میری چادر تو لے کر کے آ۔ ارے میری چادر کہاں ہے؟ جناب فضا چادر لے کے آئی۔ میں عرض کروں گا بیوی، ارے آج آپ کا دروازہ جلایا جا رہا ہے، آپ کے دروازے میں آگ لگائی جا رہی ہے، آپ کے پہلو پر دروازہ گرایا جا رہا ہے۔ ارے بیوی آپ نے چادر منگائی، ارے آپ کو تو چادر مل گئی، ارے آپ مدینے میں چادر اوڑھ کر کے باہر نکلیے، مگر عزادارو، اے بیوی جب کربلا میں خیموں میں آگ لگے گی تو آپ کی یہی بیٹیاں زینب و ام کلثوم، ارے آخر پہ چادر نہ ہوگی، بے مقلا و چادر باہر کھڑی ہوئی ہوں گی۔ عزادارو ایک خیمہ جلا، تاریخ میں کربلا میں ایک خیمہ جلا، دوسرا خیمہ جلا، تیسرا خیمہ جلا۔ جب سب خیمے جل گئے تو شہزادی جناب ثانیہ زہرا اپنے بیمار بھتیجے کے خیمے میں آ کے عرض کرتی ہیں، اے بیٹا سید سجاد، اب سب خیمے جل گئے، ایک خیمہ باقی بچا ہے، ارے تمہیں حجت اللہ ہو، امام وقت ہو، ارے تمہیں اللہ نے حجت اللہ امام بنایا ہے، ارے بتاؤ، ارے خیمے میں جل کے مر جاؤ یا باہر نکل کر کے جائیں ہم لوگ؟ مولا نے فرمایا امام وقت ہے، میں عرض کروں گا، ارے بیوی تو عالمہ غیر معلمہ ہے، فاہمہ غیر مفہمہ ہے، ارے یہ اجازت لینے کے لیے پوچھنے کے لیے آئی ہے؟ نہیں، ارے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آئی، یہ بتانے کے لیے بھی آئی ہے کہ حکم کیا ہے، مگر یہ بھی پوچھنے کے لیے آئی ہے کہ مجھے اذن جہاد مل جائے۔ اے بیٹا اب خیمے سے باہر نکل کے اب میرا امتحان یہ ہے کہ میں دیار شام میں خطبے پڑھوں گی۔